الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. وقال تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. محترم حضرات، آج یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی مناسبت سے بجائے درس کے چند باتیں، چند گزارشات حضرات کے سامنے رکھی جائیں. آج کے ان حالات کے تناظر میں جن سے آج ہم سب گزر رہے ہیں، خاص طور پر اہل ایمان جن آزمائشوں سے دوچار ہیں اور جس طرح مختلف سطح سے اور مختلف حیثیتوں سے ان کو سخت مصائب کا سامنا ہے، اس وقت اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم غور کریں، ہم جائزہ لیں، اپنی زندگی پر ہم نظر کریں اور سوچیں کہ اس وقت ہم لوگ ان حالات سے جو دوچار ہو رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو یوں ہی نہیں پیدا کیا، اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ یوں ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے دنیا میں کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے مربوط کیا ہے. اللہ نے چیزوں میں خواص رکھے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، اور بھی جو چیزیں ہیں اللہ نے ان کے اندر خاصیتیں رکھی ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے اندر بھی خاصیتیں رکھی ہیں. ہمارے جو اعمال ہیں جن کو ہم بے حقیقت بعض مرتبہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آخرت میں اس کا ہمیں اجر ملے، یا جو ہم غلطی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آخرت میں اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے، لیکن ہمیں جس طرح اس کا یقین ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قوت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ وہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور قرآن مجید میں بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ وہ باتیں موجود ہیں، اس کے بعد ہمیں جس طرح اس پر یقین ہونا چاہیے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس پر یقین نہیں. ہم بس ایک ایسے گمان کی طرح، یا ایک جیسے معلومات سی ہوتی ہیں، بس زیادہ سے زیادہ معلومات کے درجے میں ہم ان چیزوں کو لیتے ہیں، لیکن ہمیں جس طرح ان پر یقین کرنا چاہیے کہ سورج نکلا ہوا ہے، یقیناً یہ دن ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری نگاہیں غلطی کر رہی ہوں اور سورج نکلا ہوا نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، آپ کا فرمایا ہوا ایک ایک حرف اس طرح سے سچ ہے کہ سورج ہو سکتا ہے نہ نکلا ہو، ہماری آنکھیں غلطی کر رہی ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا غلط نہیں. آج ہم مسلمانوں کا اگر حال دیکھیں، ہم سب کا حال یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں، اگر ہم نہ مانیں تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، ہم مسلمان نہیں رہ جائیں گے. اگر کوئی خدا نخواستہ انکار کرتا ہے، اپنی زبان سے تمسخر کرتا ہے، اور کوئی خدا نخواستہ اپنے دل سے انکار کرتا ہے، تو ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان مانتے ہیں، لیکن اس کا جو یقین ہونا چاہیے، اس یقین کے پھر جو نتائج نکلتے ہیں اور زندگی پر اس کا جو اثر پڑتا ہے، وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا. آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں، اگر ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا ہوتا، حدیثوں کا مطالعہ کیا ہوتا، ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہوتا، اور قرآن مجید میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں قوموں کی،
ان کو ہم نے دیکھا ہوتا تو شاید بڑے حقائق ہمارے سامنے آتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بڑی بڑی کانفرنسیں بھی کرتے ہیں، اس کے لیے بیٹھ کر مشورے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ہمیں اس کا نسخہ کیمیا دیا گیا ہے، جو حقائق بتائے گئے ہیں، ان کی طرف ہم توجہ دینا نہیں چاہتے۔ آج جو ہمارے سامنے حالات ہیں، سچی بات یہ ہے، قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ، یہ سب ہمارے کرتوت ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بات صاف صاف کہہ دی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی و تری میں جو فساد پھیل گیا ہے، جو کرپشن پھیل گیا ہے، جو بگاڑ پھیل گیا ہے، وہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ جو ان کے بعض کرتوت ہیں ان کی سزا ان کو دے دے، اور اللہ اگر تمام ان کی برائیوں کی سزا دے تو شاید دنیا نیست نابود کر دی جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی بعثت سے پہلے، جب اللہ نے اس دنیا پر نگاہ کی، عربوں کو دیکھا، عجموں کو دیکھا، تو حدیث میں آتا ہے فمقتہم، وہ ناراض ہوا، اس کا یہ خطرہ ہو چلا تھا کہ دنیا کی تباہی کا فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن اللہ کے ازلی فیصلہ تھا کہ آخری نبی کو آنا ہے، دین کا عروج ہونا ہے، اور گھر گھر دین پہنچنا ہے، اور پھر قیامت آئے گی تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، تو اس وقت جو فیصلہ اللہ کا تھا۔ آج اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں، آج وہی ہمارے اندر برائیاں پیدا ہو گئی ہیں جو زمانے جاہلیت کی برائیاں تھیں، اور ہم انہی برائیوں پر پلٹ گئے۔ آج پورا ایمان رکھنے والے، اخلاق رکھنے والے، سچی زندگی رکھنے والے، اچھے معاملات رکھنے والے، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا یقین رکھنے والے، اللہ کی سچی محبت رکھنے والے، اللہ کے نبی کی سچی محبت رکھنے والے، اگر آپ دیکھیں تو واقعہ یہ ہے کہ جس طرح سے اس وقت ایسے لوگ اجنبی تھے اور مٹھی بھر تھے، ان کی تعداد ابتدا میں بہت ہی کم تھی، اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہم جو چند ہزار کی تعداد میں تھے، لاکھوں میں اور کروڑوں میں، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ غربا کے لفظ آپ نے استعمال فرمایا کہ وہ چند لوگ تھے، اجنبی تھے، اور لوگ ان کو اجنبی سمجھتے تھے۔ ان کو بھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ لگتا ہے کہیں پردیس میں چلے گئے، کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں، کوئی ان کی بات سننے کے لیے روادار نہیں۔ جو صورتحال تھی مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی، اور پھر مدینہ طیبہ میں بھی عرصے تک یہ صورتحال رہی۔ آج واقعہ یہ ہے کہ وہ سچے مسلمانوں کا یہی حال ہے، وہ غربا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی، بدل اسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء۔ اسلام بڑی قسم پرسی کے عالم میں شروع ہوا، اور ایک وقت پھر آئے گا کہ اسلام قسم پرسی کے عالم میں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو گویا کہ مبارکباد دیتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان حضرات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے ہیں کہ کیا کہنے ان لوگوں کے کہ جو اس قسم پرسی کے عالم میں ہیں اور آئندہ ہوں گے، اور جو بالکل اجنبی ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آج ان حالات میں جس طرح سے مسلمانوں کو سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس طرح سے اسلام کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کوششیں ہر طرف سے ہو رہی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر جو ذمہ داری تھی، ہم اس ذمہ داری کو شاید آج محسوس نہیں کر رہے۔ یہ جو اس وقت کرپشن پھیلا ہے، اور ساری دنیا کے اندر جو اس وقت بگاڑ پھیلا ہے، جو بگاڑ ظاہری بھی ہے اور جو بگاڑ باطنی اور معنوی بھی ہے، اگر ہم دیکھیں تو اس بگاڑ کے پھیلنے کے دو اسباب ہیں۔ ایک بڑا سبب یہ بھی ہے جس کا تعلق ظاہری ہمارے اعمال سے ہے، ان سائنسی تحقیقات سے ہے، ان بڑی بڑی فیکٹریوں سے ہے، اور ان تمام چیزوں سے ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں پالوشن پھیل رہا ہے، دنیا میں ایسی غبار آلود فضا بن رہی ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، اور لوگوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ نے جو صاف پانی رکھا تھا ندیوں میں اور کنوؤں میں اور زمین کے نیچے صاف پانی جاری تھا، آج وہ پانی گندا ہو رہا ہے، زمین کے نیچے کا پانی گندا ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے کرتوتوں سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جو سورج کی فضا، سورج کی یہ کرنیں ہم
ہم تک آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ درمیان میں ایک ایسی پرت رکھ دی تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ دھلی دھلائی ہم تک پہنچتی تھی۔ ہمارے ان برائیوں سے، ہمارے ان حدود سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں اس میں بڑے بڑے ایٹمی کارخانے بنائے جا رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا تماشے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دنیا کو برباد کر دیا گیا۔ یہ دنیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے بنائی، انسانوں کی سہولتیں اللہ نے اسے پیدا کی، ان کی زندگی کے سارے راز رکھے اور زندگی کی ساری سہولتیں اللہ نے رکھی، آج انسان اپنے ان کرتوتوں کے نتیجے میں، اور وہ کرتوت اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا نام اونچا ہو، اس کے ملک کو طاقت حاصل ہو، اور یہ طاقت اس لیے حاصل کرنا نہیں چاہتا کہ وہ انسانوں کی فلاح چاہتا ہو، انسانوں کی بہبود چاہتا ہو، اس کے دل کے اندر انسانیت کا درد ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ کوئی فرعون بننا چاہتا ہے، کوئی نمرود بننا چاہتا ہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بول بالا ہو اور ہمارے بینک بیلنس بڑھتا ہی چلا جائے، ہمارا ملک ترقی کرتا چلا جائے۔ دنیا آج یہ بات کہتی ہے کہ امریکہ بڑی طاقت والا ہے اور یورپ کے پاس بڑی طاقت ہے اور ان کے پاس بڑے بڑے ان کے ویلوز بھی ہیں، ان کی اخلاقی قدریں بھی ہیں، لیکن ان کی اخلاقی قدروں کا عالم بالکل وہی ہے جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وَمِنْهُمْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، کہ ان میں ایسے ہیں کہ ایک دینار تم امانت رکھاؤ، بڑی امانت داری کے ساتھ تمہارا ایک دینار واپس کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ ایک اس کے آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ قنطار اگر رکھوا دو، ڈھیر کا ڈھیر رکھوا دو، لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، تو وہ نہیں دیں گے، وہ آسانی سے ہضم نہیں ہوگا ان کو کہ وہ دے دیں۔ آج ان قوموں کا بھی حال یہ ہے جن کو اپنی تہذیب پر ناز ہے، وہ گندی اور متعفن تہذیب کہ جو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اگلا ہوا نوالا ہے جس سے وہ خود عاجز ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے، وہ دیکھنے میں ایک آئم سوری کا لفظ کہہ دیا گیا اور اس کے بعد یہ سمجھ لیا گیا کام ختم ہو گیا۔ ان کا عالم یہ ہے کہ ظاہری طور پر آپ دیکھیں گے بہت صاف ستھرے نظر آئیں گے، لیکن آپ اندر جھانک کر دیکھیں تو قوموں کو نگل جانے والے، ملکوں کو برباد کر دینے والے، قوموں پر ایٹمی طاقت کے حملے کرنے والے، لاکھوں لاکھ لوگوں کو تہہ تیغ کر دینے والے، آج یہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جن کو اپنی طاقت پر ناز ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ سب سے بڑی طاقت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھی تھی تو وہ طاقت انسانیت کی تھی، وہ طاقت محبت کی تھی، وہ طاقت ایک دوسرے کی ہمدردی کی تھی۔ آج یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں، ان کے ان کرتوتوں کے نتیجے میں آج یہ دنیا بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ آج سمندر محفوظ نہیں، نیچے کا زمین کے نیچے کا تہوں کا پانی محفوظ نہیں، آج یہ فضا محفوظ نہیں، آج یہ ہمارے آگے تک آپ فضا میں چلتے چلے جائیے جہاں انہوں نے اپنے سیارے بھیجے، اپنے راکٹ بھیجے، آج وہ فضائیں محفوظ نہیں۔ یہ سب جو ظہر الفساد فی البر والبحر کی تفسیر ہے کہ جو خشکی و تری میں بگاڑ و کرپشن پھیلا ہے، جس میں سچی بات یہ ہے ایک طرف یہ ناہمواریاں ہیں، یہ بے اعتدالیاں ہیں، طاقت کی یہ نشے ہیں جس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے جس کی سچی بات یہ ہے ذمہ داری خاص طور پر ہم ایمان والوں کی ہے، ہم مسلمانوں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ زندگی دیا تھا، ہمیں جو اخلاق دیے تھے، ہمیں جو ضابطۂ حیات دیا تھا، جو دستور ہمیں دیا تھا، آج ہم مسلمانوں نے اس کو فراموش کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کرپشن پھیل رہا ہے، بد اخلاقی پھیل رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں خود غرضی پھیل رہی ہے۔ ایک آدمی اپنے فائدے کے لیے اپنے بھائی کا خون کرنے کو تیار ہے، اپنے باپ پر گولی چلا رہا ہے۔ ایک تصور تھا کہ ماں کے اندر شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، بیٹے کے ساتھ وہ ہمیشہ ہمدردی کا برتاؤ کرتی ہے، لیکن آج آپ دیکھیے جو خبریں آتی ہیں ان خبروں میں یہاں تک کی باتیں آنے لگی کہ ماں اپنے بیٹے کے قتل میں شریک ہے، اور کیوں شریک ہے؟ وہ اپنی ظاہری طور پر اپنی دولت کی پجاری ہے اور وہ عزت کی خواہش مند ہے یا خواہشات کی دلدادہ ہے۔ وہ بھول گئی کہ ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے۔ یہ کلچر یورپ سے آیا ہے، یورپ میں ایک مشینی زندگی ہے جہاں آپس میں خاندان کی ہمدردیاں، ماں باپ کی محبتیں، اس کے کوئی تصورات نظر نہیں آتے۔ اگر آپ وہاں ان واقعات کو دیکھیے تو حیرت ہوتی ہے، کوئی ہمدردی نظر نہیں آتی، وہ خوش ہوتے ہیں اگر یہ خاندان کم ہو گیا، بیٹا مر گیا، باپ مر گیا، بیوی مر گئی، ان کو خوشی ہوتی ہے کہ خاندان کا ایک فرد کم ہوا۔ وہاں اسی لیے اولڈ ایج ہوم قائم کر دیے گئے، بوڑھوں کے لیے مکانات بنا دیے گئے، ذرا سی کھانسی آئی تو برداشت نہیں، جا کے ڈال دیا وہاں بوڑھوں کو مکان میں۔ محبت نہیں ہے، وہ بیچارہ بوڑھا بھی پڑا ہوا ہے، وہ محبت اگر ہو تو کیا کس سے محبت کرے؟ نہ بیٹا قریب آنے کو تیار، نہ بیٹی قریب آنے کو تیار، نہ نواسے اور پوتوں کو دیکھنے کے لیے وہ اس کے لیے کوئی اسباب موجود اس کے پاس۔ یہ صورتحال جو آج ہم نے پیدا کی اپنی بدعمالیوں سے، بد کرداریوں سے، یہ ایک بڑا سبب ہے ان برائیوں کا جو پھیلتی چلی
نہیں جا رہی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے سماج کو دیکھیں، آج جو ہمارے سامنے حالات ہیں، اگر ہم ان حالات کا جائزہ لیں، اللہ کی طرف سے جو مصائب آ رہے ہیں، ان مصیبتوں کا ہم جائزہ لیں، تو سچی بات یہ ہے کہ اس لیے یہ دو بنیادی اسباب نظر آتے ہیں۔ ایک طرف یہ بڑی طاقتیں ہیں اور یہ بڑے بڑے کارخانے ہیں، یہ ایٹمک بڑے بڑی جو فیکٹریاں لگا دی گئی ہیں، اور اس میں ایسی تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ شاید دنیا ایک نہیں 7 دفعہ بھی تباہ کر دی جائے، 1000 مرتبہ بھی تباہ کر دی جائے۔ یہ ساری تیاریاں دنیا کی تباہی کے لیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا، انسانوں کو اس لیے بھیجا، اپنے نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ انسانوں کو انسان بنایا جائے، انسانوں میں ہمدردی پیدا کی جائے، ایک دوسرے کی محبت پیدا کی جائے، جس میں زندگی کا راز ہے، جس میں زندگی کا مزہ ہے۔ آدمی زندگی جیتا ہے، زندگی اللہ نے کس لیے دی؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جو اچھائی کے ساتھ رہتا ہے، ایمان کے ساتھ رہتا ہے، اللہ پہ یقین کے ساتھ رہتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے لوگوں کو خوشگوار زندگی عطا کرتے ہیں۔ خوشگوار زندگی کیا ہے؟ خوشگوار زندگی یہ بڑی بڑی طاقت والوں کو حاصل نہیں ہوتی جو دو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ خوشگوار زندگی ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، جو اچھی زندگی گزارتے ہیں، جو دوسروں کو کھلاتے ہیں اور کھلانے کے بعد ان کو ایسا زندگی کا مزہ آتا ہے کہ شاید خود کھانے میں نہ آئے۔ میرے بھائیو، یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو ایک طرف تو یہ جو برائیاں پھیل رہی ہیں، جو فضا خراب ہو رہی ہے، جو پوری آلودگی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور آلودگی صرف فضا ہی میں نہیں بلکہ وہ سمندروں میں اور وہ اوپر تک فضا میں جا رہی ہے، پانی بھی خراب ہو رہا ہے، ندیاں بھی برباد ہو رہی، گندی ہو رہی۔ ابھی لاک ڈاؤن کے نتیجے میں لوگوں نے کہا کہ لوگ گھروں میں قید ہیں، کارخانے بند ہیں، فضا صاف ہو گئی، ندیاں صاف ہو گئیں۔ ہم صحیح زندگی گزاریں، ہم تجاوز نہ کریں، حدود سے آگے نہ بڑھیں، تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کی سہولتیں رکھی ہیں، یقیناً یہ ہمارے لیے باقی رہیں گی، اور صحیح اصولوں کے ساتھ اور صحیح ترتیب اور صحیح نظام کے ساتھ باقی رہیں گی۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ ہماری ناہمواریاں چلتی رہیں اور بے دردی کے ساتھ ہم اپنے فائدے کے لیے اپنی طاقت کے نشے میں آگے بڑھتے چلے گئے، تو یہ دنیا تباہ برباد ہو کر رہ جائے گی۔ آج جو ہمارے سامنے حالات ہیں، یہ جو وائرس ہے، ایک وائرس آج ہے، نہ جانے کتنے وائرس پہلے آ چکے اور نہ جانے کتنے وائرس آنے والے ہیں آگے، اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش نہ کی، اور یہ جو ہم نے ناہمواریاں پیدا کی ہیں، ہم نے اس پر غور نہ کیا۔ اور اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے، ان کے پاس نظام زندگی تھا، ان کے پاس ہمدردی و محبت کا دستور تھا، ان کے پاس ایسی زندگی تھی جو زندگی دوسروں کی رہنما تھی، جس کی آج ساری دنیا ضرورت مند تھی۔ آج اگر ہم وہ زندگی اختیار کرتے، شرعی زندگی، اخلاقی زندگی اور مکمل تقوی کا وہ مزاج بنا کر لوگوں کے سامنے ایک انسان کا ایسا نمونہ رکھتے، لوگ دیکھتے تو لوگوں کو حیرت ہوتی، یہ بھی زندگی ہے، یہ زندگی ہے، اور ایسی زندگی ہے کہ جس میں واقعی زندگی کا مزہ ہے، جس میں آدمی کو ہر طرح کی راحتیں حاصل ہیں، جس میں آدمی سکون کے ساتھ سانس لیتا ہے، امن کے ساتھ رہتا ہے، وہ جاتا ہے، وہ سوتا ہے تو بالکل ایسے سکون کے ساتھ سوتا ہے کہ اس کو ہر طرح راحت و آرام حاصل ہوتا ہے۔ وہ آرام سے اپنی دکانیں کھولتا ہے، اس کو بند کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ ہر طرح کی چوری چکاری سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ آپ جائیے اس دور کی طرف، 1400 سال پہلے زمانے جاہلیت کا زمانہ دیکھیے، جب چوریاں تھیں، ڈکیتیاں تھیں، قتل و غارت گری تھی، کہ بات پر جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور کبھی پانی پینے رہتی تھی، تلوار ان میں، یہ صورتحال ہے جس کی عکاسی کی حالی نے۔ یہ صورتحال آپ دیکھیے کس طرح بدلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کر آئے، سراپا رحمت بن کر آئے، اور دنیا نے آپ کی رحمتوں کے نمونے دیکھے، اور 100 سال کا عرصہ گزرا اور لوگوں نے دیکھا، اور وہ کہنے والوں نے کہا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے سر پر خزانے لے کر نکلتی ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاتی ہے، بے خوف و خطر جاتی ہے، اور کوئی اس کا بار بھی کا کرنے والا نہیں۔ ایسا مزاج بنتا ہے، ایسا ماحول بنتا
ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری بڑی ذمہ داری تھی، لیکن کیا ہم کبھی غور کرتے ہیں آج جو ہم پر حالات ہیں، آج جو ہم سخت مصائب سے دوچار ہیں؟ میں اپنے مسلمان دوستوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں، آج ہماری جو صورتحال ہے اس ملک میں، ہم اس وقت جو صورتحال سے دوچار ہیں، کیا کبھی ہم غور کرتے ہیں؟ کیا یہ مصائب ہمیں سبق دیتے ہیں؟ کیا اس سے ہمارے تبدیلی پیدا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر صاف کہتا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم آخرت کے اس بڑے عذاب سے پہلے دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں لاتے ہیں۔ یہ عذاب ہے اللہ کا، لیکن یہ عذاب وہ آخرت کا عذاب نہیں۔ اللہ اس لیے ہمیں ان مصیبتوں میں ڈالتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ ہم پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، صحیح زندگی کی طرف رخ کریں۔ آج ہمارے اندر بے حیائی ہے، ہمارے اندر جو ظلم ہے، ہمارے اندر دوسروں کی حق تلفیاں ہیں، ہمارے اندر اللہ کا حق ادا کرنے کا بھی جذبہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج لاک ڈاؤن ہے، ہم میں کتنے مسلمان بھائی ہیں مسجد نہیں آتے، ایک پابندی ہے، لیکن کیا گھروں میں وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا تراویح کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا اپنے وقت کا وہ اس کی قیمت کو سمجھتے ہیں کہ وہ تلاوت دن بھر اپنے گھروں میں تلاوت کرتے ہوں، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہوں، وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا اپنے گھروں میں اہتمام کرتے ہوں، دینی تعلیم کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو پڑھ کر سناتے ہوں، اور پھر جو گھروں کے اندر خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے بیٹھ کر آپس میں مشورے کرتے ہوں، باتیں کرتے ہوں؟ کیا نمازوں کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، ابھی تراویح کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں حکم ہے، یہ شہر مواسات ہے، غمگساری کا مہینہ ہے، دوسروں کے ساتھ سلوک کرنا، اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرنا۔ ہم مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ غیروں کو دے دیں گے، لیکن اپنا بھائی جو بیچارہ رکشہ چلا رہا ہے، پریشان ہے، ایک بھائی محل میں رہ رہا ہے، لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے بھائی کی فکر کرے۔ سب سے بڑھ کر جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہمارے عزیزوں کی تھی، رشتہ داروں کی تھی، پھر پڑوسیوں کی تھی۔ یہ ذمہ داری کیا ہم ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں افطاری کا اہتمام ہے اور فراوانی ہے، کثرت ہے؟ کیا جو ہمارے پڑوس میں ہیں ان کے افطاری کا سامان نہیں، کیا ہم ان کے یہاں بھیجنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کیا غصہ جو آسمان پر پہنچ جاتا ہے، کیا کنٹرول پیدا ہوا؟ یہ تو اللہ نے مہینہ ہمیں اپنی تربیت کے لیے دیا ہے، اور اسی لیے دیا ہے کہ ہمارے صبر کی طاقت پیدا ہو۔ حدیث عطاً خیرا واوسع من الصبر کہ صبر سے زیادہ بہتر اور صبر سے زیادہ بڑھ کر کوئی نعمت کسی کو نہیں ملی۔ صبر کیا ہے؟ یہ قوت برداشت ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی سخت چیز سامنے آ جائے لیکن قابو میں رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا۔ گھروں میں ہمارا ماحول کیا ہے؟ کوئی مزاج کے خلاف بات ہو جائے بس فوراً بکھر جائیں گے، فوراً بے قابو ہو جائیں گے، کھانے میں نمک تیز ہو گیا پلیٹ اٹھا کر پھینک دیں گے۔ یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے؟ یہ کون سے اسلامی اخلاق کی تصویر ہے جو ہم گھروں میں بھی پیش کرتے ہیں؟ اور اللہ ہم کو معاف کرے، ہم باہر بھی وہی تصویر پیش کرتے ہیں، اپنی دکانوں میں، اپنے آفسوں میں۔ ابھی تو ہمیں وہاں جانے کا موقع نہیں ملتا، لیکن ہم باہر نکلتے ہیں۔ دیکھیے مسلمان محلوں میں، آپ سڑکوں میں اس لاک ڈاؤن کے باوجود بھی دیکھیں گے کہ جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی، گالی گلوچ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری زندگی کا جو غلط رخ ہے، جب تک یہ نہیں بدلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ہم مستحق نہیں ہو سکتے۔ اور یقیناً اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ یقیناً اگر تم سچا ایمان رکھتے ہو۔ اور ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی کی ذات پر یقین، اللہ کے نبی کی محبت، صحابہ کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، اور پھر ایمان کے تقاضوں کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کا عزم، اس کی کوشش، یہ ہے ایمان۔ جب یہ ایمان ہوگا، صحابہ کے اندر اللہ نے وہ ایمان رکھا تو 100 سال کے عرصے میں اللہ نے آدھی دنیا ان کے قدموں میں لا کر ڈال دی۔ اور جب 700 سال گزرے اور مسلمانوں نے وہ ایمان کے تقاضوں کو فراموش کیا، علم سے وہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے لگے اور انہوں نے انسانی ہمدردی سے اپنے آپ کو کنارے کر لیا، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ پھر پانسا پلٹنے لگا، حالات بگڑنے لگے۔ آج میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آج کے ان تمام حالات میں، ان تمام پریشانیوں میں، ان تمام دشواریوں میں جس سے آج ہم دوچار ہیں، اگر مسئلے کا حل ہے تو صرف یہ ہے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے بطور خاص یہ بات کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ہم صحیح رخ پر لانے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق
اخلاق کو بہتر بنائیں۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ موبائل مل گیا اس کا مطلب ہے جس طرح چاہو استعمال کرو، نہ جائز دیکھو نہ ناجائز دیکھو۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم کو امتحان کے لیے یہ چیزیں دے دی ہمارے ہاتھ میں، اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ ہم اس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ موبائل نہ رکھیں، یہ ایسی چیز ایک ذریعہ ہے، اچھا استعمال آپ کریں تو یہ خیر ہے، اور اگر آپ غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ سراسر شر ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، اور پھر اس میں لا یعنی باتوں سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، اور گالی گلوچ سے بچنا، زبان کی حفاظت کرنا، نگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنے وقت کو قیمتی بنانا، اور پھر ایسی زندگی اختیار کرنا کہ دوسروں کے نمونے کی زندگی ہو۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے انشاءاللہ یہ سمجھنے کی کوشش کی دنیا جنت بن سکتی ہے، لیکن اس کا یہ سب کچھ نظام جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے اگر اپنے اعمال بہتر کر لیے یہ دنیا جنت بن سکتی ہے، اور دوسری طرف یہ بڑی بڑی طاقتوں والے ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نظام میں تصرف نہ کریں، اللہ کے نظام میں تصرف نہ کریں، ورنہ خدا نخواستہ اگر اس کی ذات کو غیرت آئی تو کیا بعید ہے کہ دنیا تباہ و برباد کر کے رکھ دی جائے، اور قیامت آنے والی ہو، کب قیامت آ جائے اور وہ قیامت نہ بھی آئے لیکن قیامت صغریٰ آ جائے، کتنے ملک برباد ہو کر رہ جائیں، تباہ و برباد کر دیے جائیں، ان کی طاقتیں نیست و نابود کر دیے جائیں، ایک کیڑا کافی ہے۔ اللہ کے لشکر ہیں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لشکر ہے آسمانوں میں اور زمین میں، زمین کے اندر اس کے لشکر، اور یہ چھوٹے چھوٹے جرسوں میں جو اس کے لشکر، یہ کرونا کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا، اور اگر ہے اللہ کا یہ بھی لشکر ہے کہ ایک اگر ناک کے اندر چلا جائے اور ایک حلق کے اندر چلا جائے اور فیصلہ الہی ہو، کون رہے گا باقی، اور کب تک رہے گی دنیا باقی؟ اور یہ ایٹمی طاقتیں جو کبھی طاقت پہ بڑا ناز ہے، کب تک رہیں گی یہ باقی؟ غلطی سے بٹن دب جائے اور دنیا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اپنے ہاتھوں ہم نے مول لی، جس کے نتیجے میں آج دنیا بربادی کے راستے پر جا رہی ہے۔ آج ضرورت ہے دوبارہ اس تعلیم کی جو تعلیم اللہ کے نام کے ساتھ ہو، جس کے ساتھ اخلاقی تعلیم جڑی ہوئی ہے۔ جب وہ اخلاقی تعلیم ساتھ ساتھ اس کے ہوگی تو دنیا جنت بنے گی، اور یہ ذمہ داری سب سے بڑھ کر ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ نعمت ہمارے پاس ہے، یہ نظام زندگی ہمارے پاس ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔